السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد الرحمن کی بات ہو رہی ہے، وہ پسندیدہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہیں اور اللہ جن سے راضی ہے۔ ہم نے پہلے 2 گروپ کا ذکر کیا ہے کہ کوئی ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ یعنی اس میں ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ان سے کوئی جاہلانہ بات کرتا ہے تو وہ اس کو سلامتی کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں، سلامتی کے ساتھ سلامتی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہاں خاموشی سے اور سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، ان کی مال میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے، ان میں بخل نہیں کرتے اور اپنے اوپر اسراف نہیں کرتے۔ وہ یاد رکھتے ہیں کہ جو اپنے اوپر خرچ کیا وہ حساب دینا ہوگا، اور جو دوسروں پہ خرچ کیا اس پہ ثواب ہوگا، حساب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ اور وہ لوگ جو نہیں شریک کرتے پکارنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، اور نہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے حرام کر دیا اللہ نے مگر جائز طریقے سے، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی ایسا کرے گا تو وہ اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا۔ اور وہ لوگ جو نہیں شریک کرتے پکارنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، یہاں اللہ نے ہر مسلمان کے لیے دروازے کھول دیے ہیں کہ تم میرے لیے خالص ہو، خاص ہو، اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ توحید کی بات آ گئی۔ اور نہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے حرام کر دیا اللہ نے مگر جائز طریقے سے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ اور یہاں بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اس دنیا میں بعض لوگ ہیں جن کے لیے یہ کام مشکل ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا اہل و عیال مشرک ہے اور ان کے لیے صرف اللہ کی عبادت کرنا بہت مشکل ہے، مگر وہ پھر بھی صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ شرک کی بھی بہت سی قسمیں ہیں جیسے ہم جانتے ہیں، اور جو شرک نہیں کرتا وہ اللہ کے بہت قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بے حساب جنت میں جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ جو شرک کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس طرح دوسری بات قتل کی ہے۔ قتل کی جائز صورتیں کیا ہیں کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، اسے مار دینا ہے، یا جنگ میں قتل کر دینا، یا یہ کہ کسی نے قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں اس کی جان لینا، یا مرتد ہو جانا۔ تو اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی جو قتل ہیں وہ حرام ہیں اور وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں کہا کہ جس نے ایک قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور قاتل جو ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ زنا کے قریب نہیں جاتے، اور ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ زنا کی بہت سی قسمیں ہیں۔ آنکھ کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم پہلے بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زنا نہیں کرتے، بلکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، یعنی ایسے راستے میں ہی نہیں جاتے جدھر جانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس میں پردے کے بارے میں بھی ہم بہت سی آیات پڑھ چکے ہیں۔ وہ ساری ذمہ داریاں ہیں ہماری کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی پھر بڑے گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زنا کرتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور وہ شخص جو بھی ایسا کرے گا تو وہ پائے گا بدلہ اپنے گناہوں کا، یعنی وہ ایک ایسی دوزخ کے ایک ایسے گڑھے میں ڈالا جائے گا جو صرف زانیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب روز قیامت، اور پڑا رہے گا وہ ہمیشہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر۔ یعنی یہ زنا کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مقرر کی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ دنیا میں اتنی پابندیوں کے باوجود بھی اگر وہ زنا کرتا ہے تو اسلامی نظام حکومت میں اس کی سزا جو ہے وہ اس کو سنسار کر دینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم بہت زیادہ اچھے طریقے سے سورہ نور میں، سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں، اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو زنا کی چھوٹی چھوٹی جو قسمیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جو راستے ہیں، اس بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اس کا عذاب
یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کسی اور جرم کی سزا اتنی سخت نہیں ہے جتنی زنا کی سزا ہے. تو اگر قتل کے بدلے قتل ہے تو وہ بھی ایسا ہے کہ فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن زنا کی سزا ایسی ہے کہ اس کو شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتا ہے کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے اس کی جان جب تک نہیں نکل جاتی اسے مارا جائے، اور سب کے سامنے مارا جائے، یعنی پبلک کو بھی پتہ چلے کہ یہ اس سے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے. دنیا کی رسوائی بھی ہے اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ یہاں ہم دیکھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کے ہر چھوٹے بڑے عمل سے دور رکھے اور ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے اور ہم اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم دوسری آیات پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.